خواتین و حضرات، میں یہاں پہ کچھ عرصے ایک ماہ پہلے یہاں مجھے سیمینار پہ بلایا گیا تھا اور دوسرے دن لاہور میں میری قمیض کے ساتھ کچھ ہو گیا۔ ایک اور پھر سیمینار تھا، وہ مجھے شینی صاحبہ نے بلایا، میں آ نہیں سکا، آج پھر مجھے بلا لیا ہے۔ میرے پاس کپڑے ویسے بھی تھوڑے ہیں، یہ میرے لیے پرابلم ہو جائے گا۔ ایک اور میرے لیے ذاتی پرابلم بھی اس واقعے سے ہوا ہے کہ جب وہ ٹی وی کوریج وغیرہ اور لوگوں نے کہا تو کئیوں نے فرتے ہمدردی میں یہ بھی کہا کہ 75 سالہ بزرگ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ ایک تو میری عمر 75 سال نہیں ہے، کچھ 1-2 سال کم ہے، لیکن پہلے بھی ہمارا کچھ اتنا کچھ نہیں تھا، تو یہ جو تہمت ہم پہ لگ گئی کہ بزرگی کا، اور آج سمیع ابراہیم نے بھی نہیں بخشا اور کہا کہ اس بڑھاپے میں آ گئے ہیں۔ مانا کہ بھائی آپ جوان ہیں، پر کتنے جوان ہیں، اور ہم بوڑھے ہیں تو کتنے بوڑھے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کل کے حالات بڑے پاکستان میں عجیب ہیں۔ ہم پاکستان ایک کرائسس میں ہیں، لیکن پوچھنے کی بات ہے کہ کرائسس کس نے کریٹ کیا ہے؟ کوئی ہم نے کریٹ کیا ہے؟ صحافت نے کیا ہے؟ کسی اور نے کیا ہے؟ کس نے کریٹ کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے ابھی تک۔ یہ جو واقعات مارچ اور اپریل کے ہوئے ہیں، کرید کے کوشش کی ہے کئی سوالات کا جوابات جاننے کے لیے کہ یہ کیا کیوں گیا، اور ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ ایک چیز چل رہی تھی، ہر لحاظ سے آئیڈیل نہیں ہوگی، لیکن پاکستان میں کون سی چیز آئیڈیل ہوتی ہے؟ آج کے مناسبت سے آپ مقابلہ تو کر لیں۔ ملک میں سٹیبلٹی تھی، فارن ریلیشنز ہمارے بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے۔ جن پیسوں پہ ناز کیا جا رہا ہے کہ چائنا نے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سعودی عرب نے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، رول اوور کر دیے ہیں، وہ کہاں سے آئے تھے؟ کون لے کر آیا تھا؟ لیکن وہ سب چیزیں بھلا کے پیٹرول پرائسز کی جو بات ہے، پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کسی گورنمنٹ نے پیٹرول پرائس کم کی، عوام کو ریلیف، اور سب سے بڑا جرم وہ ان کا گنوایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیٹرول کی پرائس کم کر دی، اور انہوں نے ایسے کیا، ہم سسٹین نہیں کر سکتے تھے۔ شوکت ترین سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ ہم اسے فائنانس کس ذریعے سے کر رہے تھے، پروونس سے، یہاں سے نہیں، انسسٹینیبل کر کے، اور انہوں نے یہاں پہ وہ چیز کر دی۔ اس سے کوئی جواب ابھی تک دے نہیں سکا۔ اور دوسری بات یہ ہے، چلیں بغیر جواز کے جو کچھ ہے آپ نے کر لیا، تو پھر حالات کو سنبھالتے۔ حالات آپ سے سنبھل نہیں رہے۔ آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ آگے 3 ماہ میں کیا ہونا ہے، اگلے سال کیا ہونا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ They have no answers۔ لیکن یہ جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے، اس کو دبائیں، اور دبا کس چیز کو رہے ہیں؟ یہ جو خبروں پہ کنٹرول ہو رہا ہے۔ سوات میں صورتحال خراب ہوتی ہے، کچھ لوگ وہاں سے افغانستان سے آ جاتے ہیں۔ بھائی میڈیا کو اس بات پہ رپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کہ یہ کون لوگ آئے ہیں، ان کو لایا کون ہے، کس کی پناہ میں، عشیرباد میں یہ آئے ہیں، اور مقاصد کیا ہیں ان کو وہاں لانے کے۔ اور پھر سوات کے عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو سوات کا حالت ہے، ان کے خلاف وہ جو صورتحال تھی، وہ تقریباً جیسے ایک عوام کی بغاوت ہوتی ہے ایسے ہے، لیکن آپ کی اخبارات میں اور ٹی وی میں کوئی خبر نہیں آئی کہ سوات کے عوام کیوں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سچویشن نامنظور ہے اور ہمارے ساتھ یہ دوبارہ کھیل آپ مت کھیل۔ اس کی کوئی رپورٹیج نہیں ہے، سب سپریس کر کے یہ یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے۔ اور کئی چیزیں ہیں۔ جب پچھلی حکومت تھی،
جس کے میں واضح کر دوں، ہم مداح نہیں تھے. جب کہیں تنقید کرنی ہوتی تھی کرتے تھے، شاید ضرورت سے زیادہ کر دیتے تھے. لیکن ایک جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، چائنا سے تعلقات خراب کر لیے ہیں، سی پیک میں obstructions پیدا کی ہیں، اور ایسے منظم طریقے سے یہ بات پھیلانے کی کوشش پورے ملک میں کی گئی. آج کام سی پیک پہ رک چکا ہے. یہ تو کوئی سوال کا جواب دے کہ موجودہ حالات، میں حکومت کا نام نہیں لوں گا، موجودہ حالات سے ہمارا جو سب سے بڑا دوست چین وہ خوش ہے؟ کیا وہ شادماں ہے اس پہ؟ 3-4 ماہ تو یہاں ان کا سفیر نہیں تھا. ان سے بھی کوئی ایک دورہ ہوا تھا کسی کا پچھلے، جو یہاں پہ سیمینار سے جب وہ موقع یہاں پہ ملا تھا، اس سے ایک بات سیکھ لی کہ زیادہ نام نہ لیے جائیں. پر کسی کا دورہ تھا، پر وہاں سے کوئی چیز آپ کو ملی تھی؟ بیجنگ گئے تھے، فوٹوگرافز بھی پریس میں چھپی تھیں، ان کا وہ بھی ایک پوری کہانی بتاتے ہیں. تو میں صرف یہ ان کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروپیگنڈا پہلے کیا جا رہا تھا، چائنیز یہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ ان کا حالات پہ نظر کیا ہے اور فکر کیا ہے کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے، پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے، پاکستان کو کس سمت میں لے جایا جا رہا ہے. بات یہ ٹھیک ہے، یہ تو سب کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے، کسی کے ساتھ بھی بے جا نہیں ہونے چاہیے. پر یہ جو اب ایک نئی جہت اس ریلیشن شپ کو دی جا رہی ہے، کس لیے دی جا رہی ہے؟ تو یہ چیزیں ساری سوچنے کی ہیں. آگے آپ کچھ کر سکے، سولوشن کیا ہے اس کا کسی کو نہیں معلوم. آج خواجہ آصف کا وہ جو سٹیٹمنٹ اخباروں کی زینت بنا ہے، دیکھیں کہ کیسی کسی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کے بیہسٹ پہ شہباز گل نے یہ کیا، کروانے والے فلاں فلاں تھے. کیسی کیسی آپ باتیں کرتے ہیں؟ خواجہ آصف کی پرانی اپنی سپیچز ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہیں، وہ آپ سن تو لیں. وہ اگر خواجہ آصف کی سپیچ، ایاز صادق کی سپیچ، محترم نواز شریف کی گجرانوالہ جلسے میں اور 1-2 اور جلسوں کے سپیچز میں وہ کوئی پی ٹی آئی کے لبوں سے نکل آئے تو آپ پہ 36 سیڈیشن کیس بن جائیں گے شام سے پہلے. لیکن وہ ہیں تو ان پہ کچھ نہیں ہو رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے بحث پہ ہو رہا ہے. اب یہ بھی بات واضح کرنے والی ہے، شہباز گل نے الفاظ irresponsible یا کیئرلیس استعمال کیے ہوں گے، پر کوئی ڈکشنری میں جا کے سیڈیشن کا مطلب تو دیکھ لے. وہ سیڈیشن برپا کیا اس نے، پاکستان کے خلاف اس نے کیا ہے بات، کوئی سازش میں وہ ملوث ہوا ہے، اس نے کوئی یہاں سے وہ مشین گنیں منگائی ہیں اور یہاں سے فنڈ میں، کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن ہاتھ آپ کا وہاں پہ پڑا اور اس کو نمونے کے طور پہ وہ کرنے کی ضرورت پیش ہے، وہ آپ نے وہ کی. یہاں پہ ایسے ماضی کے بارے میں ایک اور چیز، ہاں وہ چین کے حوالے سے میں ایک چیز وہ کہنا چاہتا تھا. یہ بھی کچھ کمزوریاں آپ کی بھی، جو یہاں پارٹی بیٹھی ہوئی ہے شاید اس کی بھی تھیں. ایک پیٹرولیم ایڈوائزر تھے ندیم بابر صاحب، قوم کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ان کو کیوں نکالا گیا. وہ کیا چیز بتا رہے تھے؟ چین کے بارے میں ان کا تصور تھا، ایک پیچھے سے کون تھے کھڑے تھے. تو یہ جو گیمز یہاں پہ ہو رہی ہیں، اس وقت جو سچویشن یہ ہے، ذاتی طور پہ ہماری طرفداری پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں، پر ہم ایک سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ ایک صورتحال اس ملک میں پیدا کی گئی جس کی وجہ آپ نے کیوں پیدا کی اب تک سمجھ نہیں آ رہی. اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ شہباز شریف
اور ان کی کابینہ اور حمزہ شہباز کو لانا تھا مقصد، کیونکہ انہوں نے ملک کو ٹھیک کرانا تھا۔ میرے خیال یہ الزام آپ شہباز شریف پہ لگائیں تو وہ بھی شاید مسترد کر دے، وہ بھی کہے کہ نہیں ایسی بات نہیں، میں اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ تو یہ آپ نے کر دی، یہ سچویشن آپ نے وہ سرکمسٹانسز آپ نے پیدا کیے، لیکن آگے کیا ہونا ہے؟ آگے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک اتنا بڑا ملک ہے، 22 کروڑ کی آبادی، ہم کہتے ہیں ایٹمی طاقت ہے، نیوکلیئر ویپنز ہے، وی جسٹ ڈونٹ نو۔ کہتے ہیں جی اکانومی کے لیے انسرٹنٹی بڑی خراب چیز ہے۔ انسرٹنٹی تو پیدا کس نے کی ہے؟ ذہنوں میں انسرٹنٹی کیا ہے؟ ذہنوں میں انسرٹنٹی یہ ہے نو ون نوز واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ اور یہاں پہ ایک نئی سچویشن بن گئی ہے، وہ کیا ہم نے کریٹ کی تھی؟ پنجاب بائی الیکشنز میں اسکرپٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو ہارنا تھا،